السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ گرامی قدر صدر اجلاس، موقر علماء کرام، عامہ دین جماعت، بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، عزیز بچوں، خواتین اسلام، جیسا کہ آپ کے سامنے موضوع کا اعلان کیا گیا، یقیناً وقت کا بہت ہی اہم موضوع ہے، جسے بار بار سننے، سنانے، سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے، اور بلا مبالغہ یہ کہنے دیجئے کہ ہر گھر اور ہر خاندان کا یہ مسئلہ ہے۔ ایسے ایسے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے جن کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ ہے، لیکن اخلاقیات، اخلاق و کردار کا جب باب کھولا جاتا ہے تو بہت کوتاہ نظر آتے ہیں بہت سارے لوگ۔ موضوع کیا ہے؟ صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کو ملانا، رشتوں کو مضبوط کرنا، یہ آج ہمارا موضوع ہے۔ میں اپنے اس موضوع کو چند نکات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے صلہ رحمی کی اہمیت کیا ہے اسلام میں، اس کے بعد اس کی فضیلت کیا ہے، یعنی اگر ہم رشتوں کو جوڑیں گے، رشتوں کو ملائیں گے تو اس سے ہم کو فائدہ کیا ملے گا دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے۔ اور تیسری چیز، اگر ہم رشتوں کو نہیں ملائیں گے، رشتے ناطے کاٹیں گے، رشتوں کا حق ادا نہیں کریں گے تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ چوتھی چیز، رشتوں کو ملانے کا طریقہ کیا ہے، رشتوں کو کیسے مضبوط کیا جائے، رشتوں کے حقوق کیسے ادا کیا جائے۔ اور پانچویں چیز، شبہات اور ان کا ازالہ، ہم رشتے کیوں نہیں جوڑتے ہیں، ہمارے رشتوں میں خرابی کیوں آتی ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، ہمارے سامنے شبہات کیا ہیں، ان کا ازالہ کیسے کیا جائے، اس کا حل کیا تلاش کیا جائے۔ یہ چند نکات ہوں گے جن کی روشنی میں میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، اس موضوع کی اہمیت، صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنے کی اہمیت کیا ہے۔ اسلام میں رشتوں کو جوڑنے سے متعلق کیا ارشادات ہیں، کیا تعلیمات ہیں، اور کتنا تاکیدی حکم ہے اس تعلق سے۔ آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں فرمایا، حکم دے رہا اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل
والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ تعالیٰ اس آیت میں 3 باتوں کا حکم دیتا ہے اور 3 باتوں سے منع کرتا ہے. حکم دے رہا ہے عدل و انصاف کا، احسان کا، اور تیسری چیز وایتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کا حق ادا کرنا. رشتہ داروں کا حق ادا کرو. اللہ اس بات کا اس آیت میں حکم ہم کو دے رہا. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ ہم رشتوں کو جوڑیں، رشتوں کو ملائیں، رشتہ داروں کا حق ادا کریں. یہ اللہ کا حکم ہے. اسی طرح سورۃ الاسراء آیت نمبر 26 میں اللہ فرما رہا، حکم دے رہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقًّا. قرابت دار، رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو. اگر ہم رشتوں کو جوڑتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم کو یہ احسان نہیں کرتے. یہ ان کا حق ہے. اللہ فرما رہا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقًّا. رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو. یہ ان کا حق ہے. رشتہ ہونے کے ناطے اگر کسی سے ہمارا رشتہ ہے، اگر کوئی ہمارا رشتہ دار ہے تو اس کا حق ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ فرما رہا ہے رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقًّا. اور دیکھیے کتنا تاکیدی حکم، رشتوں کو ملاؤ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں سب سے پہلے اپنا حق ذکر کیا ہے. پہلے اللہ کا حق ادا کرو. اللہ کا حق کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. یہ اللہ کا حق ہے. اللہ اپنے حق کے بعد لوگوں کا حق بتایا. اور کس کا؟ بندوں کا حق ہمارے اوپر. بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے ہمارے اوپر کس کا حق ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. اللہ نے بندوں کے حقوق میں اپنے حق کے بعد سب سے پہلے ماں باپ کا حق بتایا. اس کے بعد پہلا حق ماں باپ کا. دوسرے نمبر پر پھر کس کا حق اللہ نے بتایا؟ اللہ نے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کا حق. دیکھیے سب سے پہلے ہم اللہ کا حق ادا کریں. اللہ کے حق ادا کرنے کے بعد ہمارے ماں باپ کا حق. ماں باپ کا حق ادا کرنے کے بعد اللہ جس حق کا ذکر کیا ہے وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا حق ادا. آج ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اللہ کا حق ادا کرتے ہیں. مسجدوں میں نمازوں کے پابند ہیں، صف اول کا اہتمام ہے، لیکن اگر کمی ہے، کوتاہی ہے، ایک طرف نمازی ہے لیکن دوسری طرف اخلاقیات کے میدان میں اتنے غافل ہیں کہ ان کے بوڑھے ماں باپ ان کے اخلاق و کردار سے مطمئن نہیں، رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرتے، سگے بھائی بہن ان کے اخلاق و کردار سے مطمئن نہیں. اللہ فرما رہا ہے صرف اللہ کا حق ادا کرنے سے کامیابی نہیں ملے گی. اللہ کا حق ادا کرو، ماں باپ کا حق ادا کرو، اور رشتہ داروں کا حق ادا کرو. اللہ ذکر کر رہا، یہ تاکیدی حکم ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، اس کی اہمیت اس بات سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم صلہ رحمی کا، رشتوں کو ملانے کا، رشتوں کو جوڑنے کا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا، یہ حکم ہے صرف اسی امت کو نہیں دیا ہے بلکہ پچھلی امتوں کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا. اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ یہ حکم صرف اسی امت کو نہیں ہے بلکہ پچھلی امتوں کو بھی یہ حکم دیا تھا. اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 پر 3 میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى. اس آیت میں بھی اگر آپ غور کریں گے
اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بنو اسرائیل سے عہد لیا تھا، عہد و پیمان لیا تھا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اس کے بعد وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ ماں باپ کے حق کے بعد اس آیت میں بھی تیسرے نمبر پر جو حق بتایا گیا ہے وَذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ اس آیت میں بھی پہلا حق اللہ کا، دوسرا حق ماں باپ کا، اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کا حق بتایا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کو ملانا، آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسے بھی کار خیر سمجھتے ہیں، جو اسے نیکی اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس نیکی اور ثواب کے بڑے محدود پیمانے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کے حقوق ادا کرنا، رشتہ داروں کے پاس آنا اور جانا، ان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنا، یہ بھی ایک نیکی اور ثواب کا کام ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسے ثواب سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170 پر 7 میں فرمایا، یہود و نصارہ کے ہاں نیکی کا بڑا محدود پیمانہ تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لینا یہی نیکی ہے۔ جب مسلمانوں کو تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا تو یہ یہود و نصارہ مسلمانوں پر اعتراض کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پس منظر میں، اسی تناظر میں اس آیت کو نازل کیا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى۔ اللہ فرما رہا ہے نیکی صرف یہی نہیں ہے، بلکہ اللہ پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، کتاب پر، نبیوں پر ایمان لانا یہ بھی نیکی ہے۔ اور ایمان کے بعد، اعتقاد کے بعد اللہ نے اخلاقیات کے پہلو کو ذکر کیا تو سب سے پہلے کیا کہا؟ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، مال کی محبت کے باوجود، مال کی دل میں حرص کے باوجود رشتہ داروں پر مال کو خرچ کرنا، یہ بھی ایک نیکی اور ثواب کا کام ہے۔ اللہ نے ہم کو مال دیا ہے، ہم اپنے مال کو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اسے ثواب سمجھتے ہو۔ رشتہ داروں کے ہاں آنا جانا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، ان کی ضیافت کرنا، ان کی تکریم کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ سب نیکی اور ثواب کا کام۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو رشتہ داروں کے پاس جانے کی، ان سے ملاقات کرنے کے لیے فرصت ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اسے ثواب کا کام سمجھتے ہی نہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ رشتہ دار خواہش کرتا ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا قریبی، میرا رشتہ دار میرے گھر آئے، لیکن بندے کے پاس وقت ہی نہیں جانے کی، اس لیے کہ ہم نے اس کو نیکی کا کام نہیں سمجھا، ہم اسے ثواب نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیے، رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کو ملانا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، ان کے پاس آنا اور جانا، ان سے لین دین کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنا، یہ سب نیکی اور ثواب کا کام ہے۔ اس پر بھی ہم کو ثواب ملتا ہے۔ اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، اس کی اہمیت، آپ نے کہا حافظوا انصابکم، اور بعض روایتوں میں مسند احمد کی روایت کے مطابق تعلموا انصابکم، اے لوگوں اپنے نسبوں کو سیکھو، یاد کرو، اپنے نسب نامے کو یاد کرو۔ تمہارا باپ، تمہارے دادا، تمہارے خاندان میں کون تمہارے چچا ہیں، تمہارے ماموں کون ہیں، تمہارے رشتہ دار میں کون کون آتے ہیں، اپنے نسب نامے کو یاد کرو، اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ کیوں؟ جب تم کو معلوم ہوگا کہ یہ تمہارا رشتہ دار ہے
تمہارے خاندان سے اس کا تعلق ہے تو تم اس کے ساتھ رشتے کو ملاؤ گے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے، اور جب صلہ رحمی کرو گے تو تم کو فائدہ حاصل ہوگا، ثواب پاؤ گے۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سیکھو اپنے نسب کو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا بچہ جب شعور کو پہنچتا ہے، بات چیت کرنے لگتا ہے، باتوں کو سمجھنے لگتا ہے، تو سب سے پہلے ہم اپنے بچے کو کیا سکھاتے ہیں؟ دیکھو یہ تمہارا چچا ہے، کبھی بھی اس سے بات نہیں کرنا، یہ تمہارا ماموں ہے، کبھی بھی اس کے گھر نہیں جانا، یہ تمہارے خلئی ہیں، کبھی بھی ان سے بات نہیں کرنا، انہوں نے ہمارے اوپر ایسا ظلم کیا ہے، ہمارا حق مارا ہے، ہم کو ستایا ہے۔ بچوں کے دل میں شروع ہی سے نفرت بٹھا دیتے ہیں۔ کہاں سے بچہ رشتوں کو ملائے گا؟ ہمارے خاندانوں میں محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ ہمارے دلوں میں محبت کہاں سے آئے گی؟ اخوت اور بھائی چارہ کہاں سے قائم ہوگا؟ بچپن سے تربیت ہی ہم نفرت پر دے رہے ہیں۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اسلام کا پیغام کیا ہے؟ اسلام ہمیں درس کیا دے رہا ہے؟ اپنے نسب کو سیکھو، یاد کرو، بچوں کو اپنا خاندان بتاؤ، تمہارے رشتہ دار کون کون ہیں، تاکہ یہ خاندان کو ملائیں، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، رشتوں کو جوڑنے اور ملانے کی کوشش کرو، رشتوں کو توڑنے کا کام مت کرو۔ اہمیت، اس موضوع کی اہمیت، نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر کے آئے، جو پیغام لے کر کے آئے، نبی بنائے جانے سے پہلے بھی آپ نے یہ کام کیا ہے، نبی بنائے جانے کے بعد بھی آپ نے یہ کام کیا۔ پتہ کیا چلا؟ یہ کام، یہ ایسا کار خیر ہے، ایسا مبارک عمل ہے، ایسی زبردست نیکی ہے، یہ رشتوں کو جوڑنے کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے بھی یہ تعلیم دیتے تھے، رشتوں کو جوڑنے کے اوپر لوگوں کو ابھارتے تھے، اور نبی بنائے جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کو جوڑنے کی تعلیم دیتے تھے۔ ابھی عمر بن عبسہ، اسلام کا بالکل ابتدائی دور ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لائے ہیں، عمر بن عبسہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات کیے تھے۔ عمر بن عبسہ کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا پیغام دے کر کے بھیجا ہے؟ اسلام کا بالکل ابتدائی دور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو لوگوں کے سامنے بتا رہے ہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ ارسلنی بصلۃ الارحام وکسر الاوثان، اللہ تعالیٰ نے مجھے رشتوں کو جوڑنے کی تعلیم دے کر کے بھیجا اور بتوں کو توڑنے کی تعلیم، بت پرستی کا خاتمہ کیا جائے اور لوگوں کے دلوں کو جوڑا جائے، خاندان کو ملایا جائے، رشتوں کو جوڑا جائے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ اسلام کا میسج ہے۔ نبی بنائے جانے سے پہلے بھی آپ نے یہ کام کیا، نبی بنائے جانے کے بعد بھی آپ نے یہ کام کیا، اور لوگوں کو یہی تعلیم دی۔ بادشاہ نجاشی کے دربار میں جعفر بن ابی طالب نے، جعفر طیار نے جو خطاب کیا تھا، جو پیغام پیش کیا تھا اسلام کا، اس پیغام میں بھی اسلام کی تعلیمات نے صلہ رحمی کا ذکر کیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کن باتوں کی دعوت دیتے ہیں؟ کیا اسلام کا پیغام ہے؟ کہا کہ ہم محمد پر ایمان کیوں لائے ہیں؟ اس لیے کہ وہ رشتوں کو جوڑنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ جعفر بن ابی طالب نے کہا، ہرقل، بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان سے جو سوالات کیے تھے کہ تم کو محمد کن باتوں کا حکم دیتے ہیں، ابو سفیان نے کیا کہا تھا؟ یامرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلہ، ہم کو نماز کا، صداقت، سچائی کا، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، والصلہ، اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، رشتوں کو جوڑنے کی ہم کو تعلیم دیتے ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ان تمام باتوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسلام میں صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنے کا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، اسلام میں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اہمیت جاننے کے بعد
آئیے ہم دیکھیں اگر اس کام کو کریں گے، رشتوں کو جوڑنے والا اگر کام کریں گے تو آپ کو فائدے کیا ملیں گے؟ بعض فوائد کا تعلق دنیا سے ہے اور بعض فوائد کا تعلق آخرت سے ہے۔ بڑا مبارک کام ہے، اگر آپ یہ کام کریں گے، خاندان کو جوڑیں گے، رشتوں کو ملانے کا کام کریں گے، آپ کو کتنے فائدے حاصل ہوں گے؟ آئیے سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا فائدہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور کسی بھی سچے اور مثالی مومن کی یہ پہچان ہے، اگر اس کے پاس ایمان ہے، وہ مومن ہے، تو رشتوں کو جوڑنے کا کام کرے گا، وہ رشتوں کو توڑنے کا کام نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے پاس ایمان ہے، وہ سچا اور مثالی مومن ہے، تو رشتوں کو جوڑنے والا کام کرے گا، توڑنے والا کام کوئی مسلمان، کوئی مومن نہیں کر سکتا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتے کو جوڑے۔ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان یہ متقاضی ہے، یہ تقاضا کرتا ہے ہم سے کہ ہم کو اپنے رشتوں کو جوڑنا چاہیے، اگر ہم کو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ رشتوں کو جوڑنے کا کام یہ مومن کرتے ہیں، ایمان والے کرتے ہیں، رشتوں کو توڑنے والا کام کوئی مومن نہیں کر سکتا۔ اگر کر رہے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، کسی سچے اور مثالی مومن کا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز، رشتوں کو جوڑنے کا کام کریں گے، یہ دخول جنت کا ذریعہ ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ یہ کتنی زبردست نیکی ہے، کتنا مبارک کام ہے یہ کہ اگر آپ رشتوں کو جوڑیں گے، رشتوں کو مضبوط کریں گے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں گے، یہ وہ کام ہے جس کے ذریعے آپ جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہا اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں۔ کیا پیارا سوال ہے۔ صحابہ کو جنت کی فکر رہتی تھی، جنت کمانے کا شوق ان کے دلوں میں رہتا تھا، دربار نبوی میں حاضر ہوتے، سوال کرتے، سیکھ کر کے اسی پر پوری زندگی قائم رہتے تھے، عمل کرتے تھے۔ کہا اللہ کے رسول ایسا عمل بتائیے جس کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم، صلہ رحمی۔ کہا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ جنت میں جانا چاہتے ہو، سب سے پہلے ایمان ضروری ہے، عقیدے کی اصلاح ضروری ہے، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ وتقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو۔ وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ، اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ نکالو۔ اس کے بعد آپ نے جنت میں لے جانے والا جو عمل بتایا وہ کیا ہے؟ وتصل الرحم، اور رشتوں کو ملاؤ، رشتوں کو جوڑو۔ جنت میں لے جانے والے جو اعمال آپ نے بتائے، توحید کا آپ نے درس دیا، ایمان بتایا، سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرو، نماز کی پابندی کرو، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، چوتھے نمبر پر آپ نے کہا رشتے کو جوڑو۔ صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنا، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ دوسری حدیث ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ کہا کہ اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، جسے پہچانتے ہو، جسے نہیں پہچانتے، سب کو سلام کرو۔ عرفت ومن لم تعرف، سلام یہ محبت کا پیغام ہے، جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو، اور جس وقت لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر کے اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھ لو۔ تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔
اس حدیث کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والے جو اعمال بتائے ہیں ان میں وصل الارحام، رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو ملاؤ، یہ بھی جنت میں لے جانے والا ایک عمل ہے۔ تیسرا فائدہ، اگر ہم رشتوں کو جوڑیں گے تو تیسرا فائدہ، اس کام کے ذریعے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے، بشری تقاضے کے مطابق انسان ہونے کے ناطے ہر انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک سچے اور مثالی مومن کی پہچان یہ ہے کہ غلطی ہونے کے بعد اس کو مٹانے کی، اس کے معافی کی کا راستہ تلاش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان کی میں مغفرت کرا لوں۔ گناہوں کی مغفرت، گناہوں کو مٹانے کے بہت سے اسباب و اعمال ہیں، ان میں سے ایک سبب گناہوں کی مغفرت کا صلہ رحمی بھی ہے۔ رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کو ملانا، یہ ایک ایسا مبارک کام ہے کہ اس سے ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا انی اصبت ذنبا عظیما، مجھ سے ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب ہوا ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ فہل لی من توبہ، تو کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ میرے اس بڑے گناہ کی معافی کا کوئی راستہ ہے؟ یہ اس شخص کا سوال تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کی معافی کے بہت سے اسباب ہیں، آپ نے یہاں جو سبب بتایا ہے اس سبب پر آپ غور کیجیے۔ آپ نے کہا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول نہیں۔ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کا حق ادا کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، یہ بھی ایک مبارک کام ہے۔ اس لیے آپ نے اس بندے کے گناہ کی معافی کے لیے سب سے پہلے آپ نے سوال کیا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میری ماں زندہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول میری خالہ زندہ ہے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ جا اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کر، اپنی خالہ کی خدمت کر لے، اور تیری خالہ کی خدمت کرنے سے اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ اس لیے کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ بھی ماں کے درجے میں ہوتی ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، رشتوں کو جوڑنے سے ہمارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، کتنا مبارک کام۔ بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اس کار خیر سے محروم ہیں اور رشتوں کو توڑنے والا کام کرتے ہیں۔ آج معاشرے اور سماج کا جائزہ لیں، معمولی مسئلے کو لے کر کے، چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کے ہمارے خاندان میں اختلاف ہوتا، نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں، سال ہر سال دشمنیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے سچی اطاعت و محبت کا جذبہ ہے، اگر آپ قرآن اور حدیث پر عمل کے سچے دعوے دار ہیں، نبی کی یہ تعلیمات، کتاب و سنت کی یہ ارشادات سننے کے بعد ہم میں سے ہر شخص کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر یہ کمزوری، یہ خرابی ہمارے اندر پائی جاتی تھی، ہمارے رشتے ناتوں میں اختلاف ہے، ہم اپنے رشتے داروں سے نفرت کیے ہوئے ہیں، دشمنیاں ہیں، تو اپنی دشمنیوں کو ختم کر دے، پیار اور محبت کے ساتھ مل جل کر کے زندگی گزارنے کا پختہ ارادہ کر کے اس مجلس سے اٹھے۔ آج کی یہ مجلس کامیاب ہو جائے گی، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا پروگرام کرنا، یہ سب کامیاب ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کے مقصد سے ہم ان باتوں کو سنیں اور اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں اور پختہ ارادہ کر کے یہاں سے جائیں کہ اگر اب تک ہمارے اندر کمزوری تھی، ہمارے رشتوں میں اختلاف تھا، کسی وجہ سے ہم اپنے بھائی سے لڑ لیے، کسی وجہ سے ہم اپنے دوست سے ناراض تھے، اپنے اختلافات کو، اپنی دشمنیوں کو، نفرتوں کو ختم کریں گے اور رشتوں کو جوڑنے کا کام کریں گے۔ یہ بڑا مبارک کام ہے میرے بزرگ اور دوستو، کتنا مبارک کام ہے۔ ہماری روزی میں خیر و برکت، آج ہر ایک کے لیے رزق کا مسئلہ، معاش کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہر ایک کی زندگیوں کا سب سے بڑا مسئلہ روزی کا معاملہ۔ اور دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ ہر شخص کی خواہش ہے، ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں لمبی زندگی گزاروں، میری عمر لمبی ہو۔ روزی اور عمر
یہ دونوں مسئلے ایسے ہیں جو ہر ایک کی خواہش، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں خیر و برکت ہو، اس کی عمر لمبی ہو۔ میرے بزرگوں اور دوستو، کتنا پیارا اور کامیاب نسخہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقی وینسأ له فی اثری فلیصل رحمہ۔ جو شخص یہ چاہتا ہے، ظاہر ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو، اس کی روزی میں خیر و برکت ہو، اور اس کی عمر میں خیر و برکت ہو۔ اگر روزی میں کشادگی چاہتے ہیں، عمر میں خیر و برکت چاہتے ہیں، تو کیا کرنا پڑے گا؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَہ، تو چاہیے کہ رشتوں کو جوڑے، رشتوں کو ملائے۔ رشتوں کو جوڑنے سے، رشتوں کو ملانے سے اللہ عمر میں بھی برکت دے گا، اللہ ہماری روزیوں میں بھی برکت دے گا۔ کتنا مبارک کام۔ اور مسند احمد کی روایت کے مطابق وَيَدْفَعُ عَنْهُ مَيْتَةَ السُّوءِ، ایسا شخص بری موت سے بھی بچ جاتا ہے۔ ایک تیسرا فائدہ، ایسا شخص جو رشتوں کو جوڑتا ہے، اللہ اس کی روزی میں خیر و برکت دے گا، اللہ اس کی عمر میں برکت دے گا، اور مسند احمد کی روایت کے مطابق اللہ اس شخص کو بری موت سے بچائے گا۔ بہت ہی اہم بات ہے، ہر شخص کو اس موضوع کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہماری کوتاہیوں کو، ہماری خامیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آئیے، ہماری زندگیوں میں جب بھی کوئی کٹھن مسئلہ آئے گا، مشکل وقت آئے گا، ایسے مشکل گھڑی میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہم کو حاصل ہو، ہماری مشکل گھڑیوں میں اللہ کی مدد اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ کی مدد ہم کو حاصل ہو، تو ہم کو چاہیے کہ اس مبارک کام کو ہم کریں، رشتوں کو جوڑنے کا کام کریں۔ آپ یاد کیجئے صحیح بخاری کی حدیث، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ نبی بنائے گئے، یہ آپ کی زندگی کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ آپ پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، پریشان ہو کر کے گھر واپس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے اپنے خوف و خطرے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، انی خفت علی نفسی، آج میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ آج میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ مجھے اپنی جان جانے کا ڈر لگتا ہے۔ نیک بیوی نے ایسی بری خبر، پریشانی کی بات سننے کے بعد بھی اپنے شوہر کو ہمت دلایا۔ یہ نیک بیوی کا کردار ہے۔ نیک بیوی کا کردار یہ ہے کہ اپنے شوہر کی مشکل گھڑیوں میں بھی اس کے ساتھ دے، اس کو ہمت دلائے۔ آپ کی تجارت میں اگر لاس ہو گیا، کاروبار اگر نہیں چل رہا ہے، آپ کی زندگی میں کچھ پریشانی آ گئی ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جس طرح سے خوشی میں ہم آپ کے ساتھ تھے، غمی میں بھی برابر آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک نیک بیوی کا یہ کردار ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پریشانی کی بات سن کر کے کیا کہا؟ واللہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا وانک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ کہا اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی بھی ذلیل نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ کے اخلاق بڑے اونچے ہیں، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ کے اخلاق تو اتنے اونچے ہیں کہ مجھے رب کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ میرے بزرگ اور دوستوں، پتا کیا چلا؟ رشتوں کو جوڑنا یہ ایسا مبارک کام ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ مشکل گھڑی نہیں آنے دے گا، آئے گا بھی تو ایسی گھڑی اگر آئے بھی تو اللہ کی مدد رہے گی، اللہ ہماری حفاظت کرے گا رشتوں کو جوڑنے سے۔ اور ایک اور فائدہ یاد رکھیے، اگر ہم رشتوں کو جوڑتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ہم اپنا تعلق، اپنا رشتہ اللہ سے جوڑتے ہیں۔ رشتوں کو جوڑنا یا اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا ہے، رشتوں کو کاٹنا یا اللہ سے اپنا تعلق کٹ کر لینا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
اگر ہم رشتوں کو ملاتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، تو یہ سمجھیے کہ اللہ سے ہم اپنا رشتہ جوڑ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ، جو تجھ سے ملے، جو تجھ سے جڑے، میں اس سے جڑتا ہوں، جو تجھ سے اپنے رشتہ ناتا کاٹ لے، میں اس سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہوں۔ رشتوں کو جوڑنا یا اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا ہے، رشتوں کو کاٹنا یا اللہ سے تعلق کاٹ لینا ہے۔ آج رشتے ناتے کاٹ کر کے آج ہم اپنے اللہ سے اپنا تعلق توڑ لیے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج اور معاشرے میں طرح طرح کے مسائل میں ہم الجھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو ملاؤ، اس سے اللہ سے آپ کا رشتہ جڑ جائے گا۔ یہ رشتوں کو جوڑنے کے چند فائدے میں نے بتائے۔ اب آئیے، اگر رشتوں کو کاٹیں گے، رشتوں کو توڑیں گے، تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ وقت قریب ہوتا جا رہا ہے، میں چند نقصانات بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ہم کو ڈراتا ہے، منع کرتا ہے، رشتوں کو کاٹنے سے، رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، تم اس اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے سے، جس کا واسطہ دے کر کے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، والارحام، اور تم رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ اللہ اس آیت کے اندر ہم کو حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح سے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے، دھمکی دی ہے، اگر کوئی رشتے ناتے توڑتا ہے، رشتوں کو کاٹتا ہے، رشتوں میں اختلاف ڈالتا ہے، تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار۔ دیکھیے، اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑتے ہیں، اللہ رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ توڑتے ہیں کس چیز کو؟ جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اسے اگر کوئی توڑتا ہے اور زمین میں فساد مچاتا ہے، تو اس کے لیے سزا کیا ہے؟ اولئک لہم اللعنہ، ایسے لوگوں کے لیے لعنت، اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی طرف سے لعنت کا مستحق ہے، اللہ کی رحمت سے وہ شخص محروم ہو جاتا ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سوچئے، آج ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے، اس مسئلے میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو معصوم ہوں، جو بچے ہوں، کہ وہ اپنے خاندان میں ہر ایک سے اپنے رشتہ ناتا مضبوط رکھتے ہیں اور رشتوں کو توڑنے سے بچتے ہیں۔ ایسے شخص کے لیے وعید ہے، اولئک لہم اللعنہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور آخرت میں ان کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، سیدھا سادہ ترجمہ ہے۔ اتنی واضح حدیثیں، اتنے واضح تعلیمات سننے کے باوجود کیا ہے، ہم اپنی منمانی، اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر واقعی اللہ، اس کے رسول کی اطاعت اور محبت کا ہم کو جذبہ ہے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے ہم اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، تو ہمارے خاندانوں میں اختلاف کیوں ہے؟ ہمارا بھائی ہمارے اخلاق سے ناراض کیوں ہے؟ ہماری بہن ہمارے اخلاق کا شکوہ کیوں کرتی ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستو، یاد رکھیے، ہماری جماعت کی دعوت، ہمارا پیغام آج جو تیزی کے ساتھ نہیں پھیل رہا ہے، ہماری دعوت کی رکاوٹ کا جو بہت اہم سبب ہے، ایک بنیادی سبب ہماری اخلاقی کوتاہیاں ہیں۔ ہم میں آپس میں اتنے اختلافات ہیں، بھائی بہنوں میں اختلاف، ہمارے خاندان میں اختلاف، ہمارے رشتوں میں اختلاف، جس کی وجہ سے ہمارے اخلاق و کردار کی کمزوریوں کو، ہماری کوتاہیوں کو دیکھ کر کے سامنے والا یہ سمجھتا ہے یہ اتنے گندے لوگ ہیں اور اتنے ذلیل قسم کے لوگ ہیں، کہاں سے ہم ان کی بات مانیں گے؟
میرے بزرگ اور دوستو، ہمیں اپنے اخلاق و کردار کو سنوارنا پڑے گا۔ اخلاق و کردار کی بلندی یہ بڑا اہم ذریعہ ہے ہماری بات کو مؤثر بنانے میں، ہماری دعوت کے قبول کرانے میں۔ اس لیے آپسی اختلافات کو ختم کرو، رشتوں ناتوں کو توڑنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، خاندانی نفرتوں کو دور کرو، اور بھائی بھائی بن کر کے آپس میں مل کر کے محبت کی زندگی گزارو، اور سب ایک ہو کر کے جماعت کے کام کو آگے بڑھاؤ، دین کی خدمت کرو، دین کی دعوت امت تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ میرے بزرگ اور دوستو، آپسی اختلاف اور آپسی نفرتوں کا جو بھیانک انجام ہے ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت کرنا چھوڑ دے۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کر دے۔ اس طرح سے بات چیت بند کر دے کہ دونوں اگر ایک راستے میں دونوں کی ملاقات ہو جائے تو یہ اس سے نظریں چرا لے، وہ اس سے نظریں چرا لے۔ بہتر کون ہے؟ الذی یبدأ بالسلام، جو سلام کے ذریعے پہل کرتا ہے۔ ہم سے غفلت ہوئی، کوتاہی ہوئی، ایک ساتھ ایک معاشرے میں ایک گھر میں رہنے کی وجہ سے، ایک خاندان میں زندگی گزارنے سے اگر ہم آپس میں کسی سے لڑ لیے ہیں، کسی سے دشمنی ہو گئی تھی، کسی سے ہمارے تعلقات خراب ہو گئے تھے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے لیے آپ توبہ کریں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، بہترین انسان اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سلام کے ذریعے اپنی دشمنی کو ختم کرے۔ مل جاؤ، محبت کے ساتھ ملنے کے لیے سلام کر کے آگے بڑھو۔ آپ سامنے والے کی نظر میں چھوٹے ہو سکتے ہیں، آپ کا مقام گھٹ جائے گا، لیکن اللہ کی نظر میں آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، آپ کا مقام اللہ کی نظر میں بلند ہو جائے گا۔ آپ معاف کر دیجئے۔ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، اگر کسی بھائی کو آپ معاف کر دیں گے، اس کے ظلم کو، اس کی زیادتی کو آپ نظر انداز کر دیں گے، اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا، آپ کے بچوں کے ساتھ کیا کیا، وہ سب بھول کر کے آپ معاف کر دیجئے۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ آپ اپنے بلندی اخلاق کا ثبوت دیں، معاف کر دیں، اللہ آپ کی عزت کو بڑھا دے گا، اور مل کر کے آپس میں نفرتوں کو ختم کر کے بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی ٹوٹے تو اسے بنانا سیکھو، کوئی روٹے تو اسے منانا سیکھو، رشتے تو ملتے ہیں مقدر سے، بس اسے خوب